الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین جو خوشخبری سناتے، ومنذرین اور جو ڈراتے تھے، وانزل معہم الکتاب بالحق، پھر اللہ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں بھیجیں، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں نا فیصلہ کریں۔ اللہ نے کتاب اس لیے بھیجی تاکہ لوگوں کو جن جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں وہ انبیاء فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور اس کے بعد اختلاف کیا ان کے پاس واضح واضح باتیں پہنچ چکی تھیں۔ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے ایمان والوں کو سچی بات کی ہدایت دے دی اپنے حکم سے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی جانب۔ یہ اللہ نے فرمایا سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہ کب تھے؟ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ کب تھے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں عالم ارواح کی بات ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو پیدا کیا نا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے، اس وقت اللہ نے پوچھا ہاں بھائی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، سب نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سب کے عقائد ایک، سب کے افکار ایک، سب کے نظریات ایک، اس وقت سارے ایک ہی امت تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا عالم ارواح کی بات نہیں، بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک، بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سب کے عقائد ٹھیک، سب کے افکار ٹھیک، سب کے نظریات ٹھیک تھے، کوئی گڑبڑ۔ ہاں یہ قابیل اور حابیل والا واقعہ ایک آدھا ایسے ہوا، بس اس کو گننے کی ضرورت ہی نہیں، سارے لوگوں کے عقائد ٹھیک۔ پھر اختلاف ایسا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اختلاف پھر زور پکڑ گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے 5 بت بنا لیے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اور آپس میں سمجھا رہے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، آپس میں سمجھاتے تھے اپنے خدا ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ اور یہ اختلاف کیسے ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے یہ 5 بزرگ تھے، جب یہ فوت ہوئے شیطان ان کے پاس آ گیا، تمہارے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں کیسے یاد کرو گے؟ اگر تمہیں خیال آ گیا، اللہ والے یاد آ گئے تو یہ تم وہ اپنی اداسی کیسے دور کرو گے؟ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی، یاد تو آنے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے۔ انہوں نے کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں، تصویر ان کی تم بنا کے رکھ لو، ان کا مجسمہ بنا کے رکھ لو، جب تم دیکھو گے تمہیں اللہ والے یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو بنا نہیں سکتے، شیطان نے کہا میں بنا دیتا۔ شیطان نے ان کو مجسمے بنا دیے، تصویریں بنا دی اور ان کو رکھوا دیا۔ پہلے تو یہی لوگ دیکھتے تھے، اللہ یاد ان کو اللہ کے ولی یاد آتے تھے۔ پھر اگلی نسل کے پاس آ گیا، یہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کچھ ہے، ذرا ان کو ہاتھ لگایا کرو، چوما کرو۔ پھر اگلوں کو ڈائریکٹ چومنے پہ لگا دیا، اگلوں کو جھکنے پہ لگا دیا، اس سے اگلوں کو سجدوں پہ لگا دیا، اگلوں کو پھر اس نے پابند کر دیا۔ خدا ہی تمہارے یہی ہے۔
آج کل غلوب تو ایسے ہوتا ہے نا، پہلے ہم گھر میں پیر کی تصویر لے کے آتے ہیں، کسی بھی پیر کی لے آئے، کوئی کسی سرکار کی لگائے ہوئے، کوئی کسی سرکار کی، کوئی کسی سرکار برکت کے لیے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ ہم برکت کے لیے، رحمت کے لیے پیر کی تصویر گھر میں لے کے آتے، نہ اپنی لگا سکتے ہیں، نہ پیر کی لگا، کسی کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ سب سے زیادہ تکلیف میرے اللہ کو اسی تصویر سے ہوتی جو لٹکی ہوئی ہوتی، یہ مجسمہ، یہ تصویر اس سے ہوتی۔ تو لہذا یہ منع ہے، اسی سے شرک شروع ہوا تھا، شرک اسی سے شروع ہوا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس نے زور پکڑا، اب اختلافات پیدا ہوئے، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا۔ اچھا، بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد جو سارے لوگ ایک ہی امت تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر میرے نبی علیہ السلام کے زمانے سے 450 سال پہلے تک سارے لوگ ٹھیک تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے، ایک ملت پہ تھے، ایک امت تھے، عقائد ان کے ٹھیک تھے۔ عمر ابن لوہی ایک آدمی تھا، اس نے عرب میں بت پرستی کا رواج دیا، اور پھر بت پرستی اتنی بڑی، جب میرے نبی تشریف لائے خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر آ کر ان کو بتوں کو صاف کیا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، بتوں سے خانہ کعبے کو پاک کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ ایک ہی امت تھے، جب ان میں اختلاف پیدا ہوا، عقائد میں اختلاف، اللہ پھر نبی بھیجتے تھے۔ نبی آ کے کیا کرتے تھے؟ خوشخبری سناتے تھے ایمان والوں کو، نیک صالح اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سناتے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم کو اعلیٰ گھر دے گا، جنت دے گا، یہ۔ اور جو نہیں مانتے تھے ان کو ڈراتے تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو نیک عمل نہیں کرتے تھے ان کو ڈراتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو نبی آتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی بھیجی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں کم و بیش صحیفے کتابیں 104 ہیں۔ ان میں یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور باقی جو 100 ہیں وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں۔ اور ان ساری کتابوں کا، ان صحیفوں کا مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، اور یہ بھی اللہ نے بتایا اختلاف کیا کن نے، جو جاہل ہوتے ہیں، جو تعلیم سے دور ہوتے ہیں، جن کو تعلیم کا وہ اختلاف نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اختلاف انہوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی، اور کس وجہ سے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا نا کہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے، مانا نہیں، ضد کی وجہ سے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی صرف ضد کی وجہ سے مان نہیں رہے، باقی ان کو پتہ سارا ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے، کیوں؟ اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، جب میرے نبی تشریف لائے نا ابو طالب کے پاس، آخری وقت تھا ابو طالب کا، چچا ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں۔ چچا نے اینڈ پہ کہا اخترت النار علی العار، بھتیجے مجھے بھی پتہ ہے تو حق پہ ہے، تیرا دین حق پہ ہے، لیکن جب میں کلمہ پڑھ لوں نا اب مرتے وقت لوگ مجھے تانا دیں گے، میری نسلوں کو تانا دیں گے، لہذا میں آگ کو آر پر ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے آگ تو منظور ہے، یہ آر اور تانا منظور نہیں۔ میرے نبی باہر تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو ہیں، یہ چچا ہے جس نے اتنی میری پرورش کی، اتنا میرا خیال کیا، آج کلمہ پڑھ لیتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جیتے چاہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اس 14ویں 15ویں صدی میں ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دی۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد